نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں سے جادو اور نظر بد کا علاج۔ قرآن مجید کی آخری دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے سے ہر قسم کے جادو کا علاج ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودیوں نے جادو کیا تھا تو یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، جن کی پڑھنے کی وجہ سے جادو کے جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ بعض حضرات اختلاف کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ جادو کا اثر ہونا نبی پر یہ منصب نبوت کے منافی ہے، تو یہ بات ان کی بغیر دلیل کی ہے، جبکہ جادو کا اثر ہونا احادیث سے صحیح سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی آیا ہے۔ لیکن جب جادو کا اثر ہوا تو منصب نبوت کے خلاف کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جادو کے اثر کی وجہ سے کبھی نبی علیہ السلام سے نماز چھوٹی ہو یا کوئی اور منصب نبوت کا کوئی کام چھوٹا ہو، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اس حد تک ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض کاموں کے اندر بھول ہو جاتی تھی کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کر لیا، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا دنیاوی امور کے متعلق، باقی دین کے کسی بھی کام کے اندر کوئی خلل نہیں پڑا۔ باقی یہ جادو یہودیوں نے کیا تھا، لبید بن عاصم اس کی لڑکیوں نے کیا، نبی علیہ السلام کے بال حاصل کیے گئے، پھر ایک کنگھی کے اندر گیریں لگا کر کے 11 گیریں لگائی گئی، پھر ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے ان کو دفن کیا گیا۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا، سورہ فلق و سورہ ناس کو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری نشاندہی بھی فرما دی کہ فلاں نے جادو کیا ہے، لبید بن عاصم فلاں یہودی نے، یہ منافق یہودی تھا، اس نے جادو کیا ہے، اور جگہ کا بھی بتلایا کہ فلاں کنویں کے اندر دفن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو وہاں پر بھیجا، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، اور بھی کچھ صحابہ تھے۔ وہ صحابہ جب ادھر گئے تو دیکھا کہ اس کنویں کا جو پانی تھا اس کا رنگ بھی مہندی کی طرح ہو گیا تھا، تو وہاں سے اس جادو کو نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ فرمایا کہ آپ یہ 2 صورتوں کو پڑھیں، سورہ فلق کو، سورہ ناس کو، کل 11 آیات ہیں، اور جو گرے لگے ہوئے تھے وہ بھی 11 گرے ہی تھے جو جادو کیا گیا نا جن میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ دونوں صورتوں کو پڑھنا شروع کیا، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی گئی، اور جب 11 آیات پڑھ لی گئیں پھر وہ 11 کے 11 گرے کھل گئے، اور نبی علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا گویا مجھ سے بوجھ اتر گیا ہے۔ تو جادو کی کافی اقسام ہوتی ہیں نا، جس کی وجہ سے سر میں درد کا رہنا، یا کندھوں کے اوپر بوجھ کا، یا جسم کے اوپر بوجھ کا ہونا۔ تو جیسے نبی علیہ السلام نے دونوں صورتوں کو پڑھا تو اچانک بوجھ سا اتر گیا۔ تو جادو کا ہونا ایک حقیقی امر ہے، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، باقی اس کا اثر بإذن اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی مشیت سے بڑھ جائے، ہر چیز مشیت کے ماتحت ہی ہے۔ باقی ان دونوں صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کا معمول بھی تھا، پوری زندگی نبی علیہ السلام ان کو پڑھتے تھے، ساتھ سورہ فلق کو بھی ملاتے تھے۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تھے سونے کے لیے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر دیتے تھے۔ اس سے بندے کی ہر چیز سے حفاظت رہ جاتی ہے، دشمنوں سے حفاظت، جنات و شیاطین سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ہر بیماری سے حفاظت، نظر بد سے بھی حفاظت۔ پھر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو جاتے تو پھر میں خود پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر ہاتھوں کو پھیر دیتی تھی۔ اسی طرح اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم دی۔ حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام کو بچھو نے ڈنگ مارا تھا تو اس کا علاج بھی نبی علیہ السلام نے ان صورتوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو ان کا پڑھنا مسنون عمل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک بار ان کو پڑھ لیا جائے یا صبح شام 3 بار پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کی جائے تو انشاءاللہ ہر طرح سے بندہ محفوظ رہتا ہے، جادو سے، جنات سے، نظر بد سے بھی۔ تو ان کا علاج کا طریقہ کار یہ ہے ان دونوں صورتوں سے مختصر سا کہ اگر کسی کے اوپر جادو کے بد اثرات پڑ جائیں تو ان دونوں صورتوں کو 11 بار صبح شام 21 دن تک یا 11 دن تک پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے، جادو کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ان دونوں صورتوں کو لکھ کر گلے میں ڈالنا اور پینا بھی جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ 7 نقش بنا لیے جائیں، یعنی 7 تعویذ ان کے بنا لیے جائیں، ایک ایک نقش کو 3 دن تک پیا جائے، انشاءاللہ العزیز 21 دنوں کے اندر جادو کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح پانی کے اوپر دم کر کے بھی مسحور کو پلایا جا سکتا ہے۔ 313 بار ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا جائے یا 21 بار، 41 بار یا 101 بار تو انشاءاللہ العزیز جادو کے جتنے بھی اثرات ہوں گے بإذن اللہ رب العالمین کے حکم سے انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائیں گے۔ باقی ان صورتوں کی زکوٰۃ مختلف طریقوں سے عاملین حضرات ادا کرتے ہیں۔ 41 بار 41 دن تک بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کی اجازت تو عوام کو ہے کہ وہ کر لیں، باقی اس کی بڑی منزلیں جو ہیں وہ عاملین کے لیے ہیں۔ 101 بار 313 بار 41 رات تک پڑھنا، ان اعمال کو عاملین حضرات کرتے اور کرواتے ہیں۔ باقی عوام الناس کے لیے اس کا مختصر وظیفہ 41 بار والا ہے کہ وہ کر لیں بعد نماز عشاء 41 دن تک، تو انشاءاللہ العزیز اس کے تمام فیوز و برکات ان کو نصیب ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔